سہیل ولایت صاحب، چودھری نثار کو آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ آئیں، اس حوالے سے خبریں بھی ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کی نئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این کے پرانے اسٹالورٹس کو جوائن کروائے اور وہ کریں گے، وہ دوست بھی رہے عمران خان کے؟ میرا خیال ہے ظاہر ہے اب ان کی چودھری نثار صاحب کا تو ایک طرح سے کیریئر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ نون تو ظاہر ہے انہیں دوبارہ لینے سے رہی، کیونکہ نواز شریف سے ان کے اختلافات ہیں، مریم سے ان کے اختلافات ہیں، شہباز صاحب ظاہر ہے ان سے ایک ذاتی تعلق ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ چودھری نثار اگر نواز شریف کے ساتھ نہیں چل سکے تو عمران خان کے ساتھ کتنا چلیں گے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ دونوں لیکن بڑے سہیل صاحب وہ باقیوں کے ساتھ تو چلتے رہے نا، ان دونوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو چلتے رہے. نہیں، میری رائے یہ ہے کہ چونکہ چودھری نثار صاحب بڑے ایگوئسٹ ہیں اور وہ تو نواز شریف کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، اس کو بھی سنا دیتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے. یا تو ایک ہی لیڈر ہے. جو چودھری نثار تھے وہ اپنے آپ کو ایکولی برابر کا لیڈر سمجھتے تھے. 85 میں اکٹھے آئے تھے نواز شریف اور وہ، جبکہ پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی میں سارے لوگ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے عمران خان، اور مرشد کے مقام پر اور دیوتا کے مقام پر فائز ہیں. نواز شریف بھی اپنے آپ کو بے شک سمجھتے ہو، لیکن پارٹی کے اندر ان کا تصور یہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ آگے بڑھے تھے اور وہ سوال بھی کرتے تھے، بعض اوقات ان سے اختلاف بھی کرتے تھے. جی میں تو شروع سے کوئی 1.5-2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہی واحد حل ہے، مصالحت ہی واحد حل ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اور ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، 100% کسی کی بھی نہیں مانی جاتی. اور دوسری طرف یہ ابھی آپ عمر ایوب صاحب کا سنا رہے ہیں، تو پھر جو علی امین گنڈا پور کہیں اور کھڑے ہیں، عمر ایوب کہیں اور کھڑے ہیں. علی امین گنڈا پور میٹنگز کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹرز کے ساتھ، وہ ان کا نام لے لے کے ان کو تانے دے رہے ہیں. تو پہلے پی ٹی آئی بھی تو کوئی کسی ایک نتیجے پہ پہنچے نا کہ وہ انہوں نے ڈائلاگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جو ڈائلاگ کرتا ہے وہ بیچارہ پیچھے چلا جاتا ہے، جو اگریشن کرتا ہے وہ اس کو بلے بلے ہو جاتی ہے. تو اب پہلے طے کر لیں نا کہ بھئی کیا کرنا ہے، تو پھر اس پہ چلیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور کی اسٹریٹجی ہے اور ان کے اپنے کولیگز بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی حکمت عملی کو، اس کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو؟ نہیں دیکھیں، جو شک بھی ہے نا، شک کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کیے جائیں، تو ان کے کوئی رابطے ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے نا. تو علی امین گنڈا پور تو اس وقت پی ٹی آئی میں سب سے آگے گزر گیا ہے کہ بھئی اس کے وہ احتجاج بھی کر رہا ہے، کوئی اور لیڈر بھی نہیں وہاں ڈی چوک تک پہنچ رہا، وہ پہنچا ہے. اور دوسری طرف اس کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی راستے ہیں. تو یہی تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے بحال ہوں. تو اگر امین گنڈا پور یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. لیکن وہ تو اتنے ایگریشن کے ساتھ چیزیں نارملائز کیسے کریں گے؟ وہ تو اگریشن ان کا پنجابی فلموں والا ہے نا کہ بھئی وہ اگریشن صرف بڑک ہے. عمل میں تو وہ ہر دفعہ محسن نقوی صاحب سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، کور کمانڈر کے ڈنر میں بھی چلے جاتے ہیں، اور کبھی بھی بظاہر وہ بڑی سخت زبان اختیار کرتے ہیں، لیکن جب میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے نرم ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قریب بھی رہنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی رہنا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہے. ٹھیک. عادل صاحب، آپ نے سنا عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ انٹیریئر منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں. کون سا مزید ایسا پیمانہ ہے جو لبریز ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سی مزید دھمکی ہے جو رہ گئی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ ان کا بیان جو ہے، جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، وہ ایک گیدڑ بھپکی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹلی تحریک انصاف کا پروٹیسٹ پشاور سے اسلام آباد آیا، اس میں کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ نظر نہیں. وہ بے شک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ نظر نہیں آئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آئے، اور ایک بے شک وہ ایک ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ یہاں پر آ کر کے پی ہاؤس گئے اور کے پی ہاؤس سے دوبارہ پشاور گئے. وہ ٹوٹل فیسلیٹیشن تھی، یعنی کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مارگلا روڈ پر پہنچے، اور وہاں سے وہ چائنا چوک پہ پہنچ کے انہوں نے کارکنوں سے ملاقات کی اور کے پی تک چلے گئے، کے پی ہاؤس تک چلے گئے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا،
जबकि दूसरी तरफ कोई लीडरशिप नहीं थी। जितने कारकुन यहाँ पर इस्लामाबाद में उस वक्त मौजूद थे वो टोटल जिसे कहते हैं कि वो लीडर उनके पास कोई नहीं था। वो अपनी मर्जी से जो है पुलिस के साथ लड़ाई कर रहे थे, डंडे खा रहे थे, गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं। पीटीआई की कोई क़यादत यहाँ पर जो है वो सिरे से नजर ही नहीं आई। कहा तो ये गया था कि सिर्फ एमएनएस को रोका गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप थी वो भी बिल्कुल गायब इस सारी सूरत हाल में। इस जो कंडीशन जो अब इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के जो भी मामलात हैं, उसमें सिर्फ एक अली अमीन गंडापुर ही हमें जो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें आप ये देखें कि आज एक तरफ उनकी लड़ाई जो है गवर्नर केपी के साथ मुसलसल चल रही थी, तो आज वो मोहसिन नकवी और गवर्नर केपी के दरमियान में बैठे हुए आज मुज़ाकरात की बात कर रहे थे एक अच्छे बच्चे की तरह। तो वो जो हमें कुछ दिन पहले उनका बिहेवियर एक नज़र आ रहा था मौला जट वाला, जो जिस तरह से वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर बरस रहे थे या पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के ऊपर उन्होंने जिस किस्म की तकरीर की असम्बली के अंदर, आज वो बिल्कुल कतई आज वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और यही जो मौक़िफ़ अगर वो वहाँ पे केपी के अंदर जिरगे से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, तो उनको मरकज़ के अंदर भी इसी तरह तहरीक इंसाफ को जो है वो पॉलिसी लेके चलनी चाहिए। बातचीत से ही, जैसे सोहेल साहब ने कहा कि बातचीत से ही दरवाजे खुलते हैं, वरना जो है वो यकतरफा तौर पर तो फिर मामला इसी तरह होंगे कि डंडे का जोर फिर हावी ही रहेगा सारी सूरत हाल के ऊपर।